وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 103 سے 106، حصہ ہفتم، درس نمبر 1335. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے. ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 103. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں اعمال کے حساب سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی کے لیے میں ختم ہو گئی. ضل ختم ہو گئی، گم ہو گئی. وہم یحسبون، ان کا خیال یہ ہے انہم یحسنون صنعا، سمجھ رہے ہیں وہ لوگ کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کے احکامات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم، ان کے نیک اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے نیک اعمال جو ہیں قیامت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم. ان کی جزا جو ہے، بدلہ جو ہے، وہ جہنم ہے. بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. کیونکہ انہوں نے انکار کیا اور میرے احکامات اور رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنا لی. گزشتہ سبق میں ہم حبطت اعمالہم پہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں
اس سے پہلے جو ہے لقائہی، اس پہ میں نے بات بھی کی ہے، لیکن اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ دنیا کیا ہے؟ لقائہی پہ میں بات کروں، اللہ کی ملاقات سے انکار۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھجوایا دنیا میں، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم اس کی ملاقات کی تیاری کریں۔ دنیا کیا ہے یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بتاتا رہتا ہوں، میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ دنیا دراصل اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ ابھی وہ آئے گا، بڑی یعنی بہترین بات آئے گی ابھی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، آیت نمبر 110 میں، پس جس کی امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہاں بھی لقاء کا لفظ آیا ہے، اور جو سب سے زیادہ نقصان میں لوگ وہ ہیں جو رب کی ملاقات کو بھلا دیا انہوں نے یا جھٹلا دیا۔ ایک آیت قرآن کی میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کے مسلمان ہیں، بالکل کھری اور سیدھی بات ہے۔ ہمیں تو دیکھیں نہ جنت پر یقین ہے، نہ اللہ سے ملاقات پر یقین ہے، نہ اعمال کے نتیجے میں دوزخ کا یقین ہے، بلکہ سارا یہ جو یوم آخرت ہے اس کو ہم نے جھٹلا دیا ہے اپنے عمل سے۔ آج کا مسلمان یوم آخرت کو جھٹلا کر زندہ ہے اور اسی طرح یہ زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ تو دیکھیں گھر گھر کی کہانی ہے، یہ ہر فرد کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اس نے یوم حساب کو بھلا دیا ہے، اس پر یقین ہی نہیں ہے اس کا۔ دیکھیں یہ یوم حساب جو ہے یا قیامت کا دن، تو یہ کوئی قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، آپ ان سے کہہ دیجئے یہ تو بہت بڑی خبر ہے اور تم نے اس سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، سورہ نبا آخری پارے کی پہلی آیت۔ عمایت، یہ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ تو بہرحال دیکھیں آج کے مسلمان کے حال پر جتنا بھی ماتم کیا جائے وہ کم ہے، جتنا بھی آج ہم اپنے اوپر روئیں تو وہ کم ہے اپنی حالت پر، لیکن ہم رو تو نہیں رہے، ہم ہنس رہے ہیں اور ہنس کھیل کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ انجوائے کرو یار، مزے اڑاؤ، بڑا مزہ آیا۔ آپ لوگ یہ اکثر اپنے جملوں میں کہتے رہتے ہیں۔ ہم تو دنیا ایک لذت کے لیے گزار رہے ہیں، لذات کے ہم شیدائی ہیں، وہ جنس کی لذت ہو یا کھانے کی لذت ہو یا بڑی لذتیں، یا بڑا عہدہ اس کی الگ لذت ہے، وہ پروٹوکول، وہ ریڈ کارپٹ، اس کی الگ ایک نشہ ہے۔ تو یہ سارے ہم دنیا کے نشے میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں جب انسان نشے میں آ جاتا ہے تو یہ پھر کسی کی نہیں سنتا۔ بلا ہے نشے دنیا، دنیا کا ایک نشہ ہے، دنیا کی محبت میں ہم مبتلا ہیں، اور یہ ایک نشہ ہے۔ آج بہت سے دیکھیں، آپ شاید اندازہ لگا سکیں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے
جو جن پہ دنیا کا ایک نشہ ہے، اب ان کو آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کو بات کرنا بھی فضول ہے، سمجھانا بھی فضول ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعرض عن الجاہلین وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کے سامنے جاہل آ جائیں تو ان کو سلام رخصت کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَب، جاہل سے مخاطبہ۔ اور قرآن کا یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بنیادی ٹپ دی ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ نصیحت اس وقت کریں کہ آپ یہ جانیں کہ نصیحت فائدہ دے گی۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جلد ہی یہ نصیحت پالے گا جو ڈر گیا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، الاخری مضمون ہے۔ تو دیکھیں خوش فہمی سے نکل آئیں، حقیقت کی زندگی میں آئیں، اس دنیا کی حقیقت کو جان کر جینا سیکھیں اور جئیں۔ ہم لوگ میں اللہ کی ملاقات کی بات کر رہا ہوں، وَلِقَائِهِ کی بات کر رہا ہوں، اس پہ کافی زور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس آیت میں بھی ہے اور آیت نمبر 110 میں بھی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ دنیا کیا ہے، آپ ذرا محسوس تو کریں نا۔ دیکھیں حاصل دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خواب و خیال ہے، جتنی بھی آپ دولت کما لیں اور عزت کما لیں جو بھی ہو، لیکن یہ ایک خواب و خیال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مال اولاد جو بھی ہے دنیا کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس موت تک جو ہے وہ ہے، لیکن موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ الٹا وبال بن جائے گا۔ یہ دنیا اور حاصل دنیا سے آپ کی محبت جو ہے یہ آپ کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گی جس سے چھٹکارا ناممکن ہے، چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہم لوگ تو دیکھیں اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے، ہم نے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی حقیقت کو آپ سمجھیں۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پیدا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورہ بقرہ کا مضمون ہے نا، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ میں زیادہ تشریح اور تفصیل میں نہیں پڑھتا، لیکن انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان اللہ سے ملاقات کا اہل تب ہوگا، اس میں اہلیت موجود ہے خلیفۃ اللہ بننے کی، لیکن یہ کب؟ یہ جب اللہ کا خلیفہ بن جائے گا، اسلام کو قبول کر کے، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر چل کر، محمد رسول اللہ کے پیروی کر کے، تب تو یہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا، اب یہ اللہ کے ملاقات کے بھی اہل ہو جائے گا۔ دیکھیں دونوں چیزوں میں ایک حسین اتفاق ہے، خلیفۃ اللہ اور ملاقات۔ جو اللہ کا خلیفہ بن گیا وہ اللہ سے ملاقات اس کی ڈن ہو گئی، جس نے اپنے مقام سے گر گیا، خلیفۃ اللہ سے گر گیا، وہ اللہ کی ملاقات کا اہل نہ رہا، اب وہ جہنم کا مستحق ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے بننا ہے خلیفۃ اللہ، جس کی صلاحیت دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کے تمام قوتیں، تمام نعمتیں، یہ دین اسلام اس لیے ہے کہ آپ اسلام کے دائرے میں مکمل داخل ہو جائیں تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ اگر آپ رسول کی پیروی کریں مکمل اتباع تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ اگر آپ اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لیں تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ اگر آپ قرآن کو مکمل فالو کر لیں گے
تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے۔ دیکھیں ساری باتیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں۔ آپ نے بننا ہے اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اور اس کے بغیر دیکھیں چارہ کار نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کو حاصل کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری منزل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف، اور تمہیں ہدایت دے رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ کی ملاقات یہ ڈن ہے، اور حقیقی زندگی یعنی ہم اصل زندگی میں کب لوٹیں گے؟ جب ظاہر کی دنیا سے ہم چلے جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے۔ جائیں گے کہاں؟ اللہ کے پاس۔ ہم ہیں کس کے؟ ہم ہیں بھی اللہ کے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ لیکن جانے میں کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، ہر ایک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص میرے پاس آئے گا، لیکن دو صورتیں ہیں۔ ایک مسلم کی صورت میں اگر آپ جائیں تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر مجرم کی حیثیت سے آپ جائیں گے تو پھر آپ ناکام ہیں۔ اور آخرت میں جب آپ جائیں گے تو آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ وہاں پھر لوگوں کے دو گروہ ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور دوسری ٹولی جو ہے جہنم میں جائے گی۔ دنیا دیکھیں ایک امتحان ہے، یہاں اگر آپ فیل ہو گئے دنیا کے امتحان میں تو آپ کی ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اگر آپ نے اس دنیا کو امتحان سمجھا، امتحان دیا اور آخرت کے لیے زندگی گزاری اور اللہ کی ملاقات کی امید میں زندگی گزاری، تو یقیناً آپ کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جنت آپ کو کمانی ہے یہاں پر دنیا میں، اور خوشخبری آپ نے لینی ہے یہاں پر جنت کی، اور یہ قرآن کا مضمون ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون وابشروا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ہماری منزل اللہ ہے، رب اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، معبود اللہ ہے، مطلوب اللہ ہے، اور اس پر پھر جم گئے۔ بس یہ سارے مفاہیم جو ہے ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، اب وہ آپ کا معبود بھی ہوگا، اسی کی مانیں گے، وہی آپ کا مقصود بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اس پہ آپ جم جائیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ یہ آپ فیصلہ کر لیں، کہ آپ یہ کہنے کا فیصلہ کر لیں کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ اب جب آپ زندگی گزاریں گے تو آپ اس بات پر مستقیم رہیں، جم جائیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، لفظی ترجمہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، فرشتے نازل ہوں گے، آپ کے دل کو تسلی دیں گے، اللہ تخافوا، غم نہ کرو، خوف نہ کرو، اور بشارت دیں گے۔ دنیا کی بات ہے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، بشارت لے لو اس جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے نحن اولیاءکم، میں تمہارا کارساز ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ تو دیکھیں
یہ بڑا حسین ایک منظر ہے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقی کہاں پہ ہوں گے؟ وہ باغات میں ہوں گے، جنتیں، جنات، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، لیکن کہاں پہ؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں. بہت ہی دیکھیں، یہ زندگی تو پلک جھپکتے گزر جائے گی. اب میں اپنی آپ کو بات کر رہا ہوں، 65 سال میں نے گزار دیے. آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں پرائمری اسکول میں ٹاٹوں پہ بیٹھ کے سبق پڑھا کرتا تھا، اور ہمارے استاد آخری پیریڈ جب ہوتا تھا کلاس 1 کا، ملیشیا کے کپڑے اور وہ مخصوص ٹوپی گہرے نیلے رنگ کی، اور اس پر سرخ رنگ کی ٹاکی، یہ ہمارا یونیفارم ہوتا تھا. بستے ہوتے تھے ہمارے کندھوں پہ، اور آخری پیریڈ میں، یعنی یہ میں اپنی وہ منظر کشی کر رہا ہوں، استاد جی ہمیں کلاس روم کی دیواروں سے کھڑے ہونے کا کہتے، اور بستے ہمارے سامنے رکھے ہوتے، اور ہم پہاڑے یاد کر رہے ہوتے، 1 دونا دونا 2 دونی 4. یعنی وہ منظر مجھے یاد ہے. اب وہ دن، اب اس دن میں کتنے سال کا تھا؟ 6 سال کا. آج میں 65 سال کا ہوں. اب وہ دن مجھے یاد ہے، لیکن اب وہ زندگی ایسے چٹکیوں میں گزر گئی. آپ اپنی عمر کا اندازہ لگا لیں، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، جو عمر گزر چکی ہے وہ آپ کو تھوڑی لگے گی. اسی طرح یہ زندگی جو ہے، یوم قیامت، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، کم لبستم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہے؟ تو پوچھا جائے گا وہاں لوگوں سے، تو کہیں گے لبسنا یومن او بعد یوم، کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے بس. اب یہ تمام وہ عرصہ جو وہ قبر میں انہوں نے عالم برزخ میں گزارا اور دنیا میں گزارا، یہ تمام عرصے کو وہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ قرار دیں گے. فاسأل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھ لو. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے سامنے منزل ہے، ہمارا ایک مقام ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ بننا. خلیفۃ اللہ بننے کی استعداد لے کے ہمیں بھجوایا گیا ہے. ہر مرد، ہر عورت، ہر انسان اس بات کا اہل ہے، یہ استعداد اس میں موجود ہے کہ اگر وہ خلیفۃ اللہ بننا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہدایت خدا بندی. اس کے لیے کیا ہے؟ اتباع رسول. بس بات ختم ہو گئی. اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے حکم اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے عمل کی اتباع میں آپ زندگی گزاریں. آپ خلیفۃ اللہ ہیں، میں نے آپ کو وضاحت کر دی. تو لقاء ہی کی بات دیکھیں، اگر آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے اہل نہ کیا تو روز قیامت آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی. یہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج ہم 1000 سجدے کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ ایک سجدہ جو کرنا چاہیے ہمیں، وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میرا عملی تجربہ بھی ہے، اور یہ صدیوں کی کہانی ہے اس نام نہاد مسلمان کی، جو آج بھی موجود ہیں اور جو آئندہ بھی نہ جانے کب تک رہیں گے. نام نہاد، نام کے مسلمان ہیں. ہماری تو دیکھیں منزل ہی ہم بھٹک گئے ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. ہماری منزل اللہ نہیں ہے. آج کے مسلمان کی منزل نہ اللہ ہے اور نہ وہ اس کو منزل بنانا چاہتا ہے. میری تو کم از کم یہی تجربہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لیکن لوگ بس ادھر ادھر ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری مثال تو ایسی ہے
کہ ایسے شخص کی ہے کہ یعنی ایک الاؤ ہے آگ کا اور لوگ اس میں گرے پڑ رہے ہیں اور میں ایک ایک کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہی بات ہے کہ ہم تو لوگ میری خواہش کیا ہے، یا جو بھی داعی اللہ ہے کہ لوگ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ آپ کو میں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جنت کی دعوت دے رہا ہے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ آپ پر جبر نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو منزل بنا لینا اور اللہ کی ملاقات کی خواہش کرنا یہ ہر انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ حدیث ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کو اعمال صالحہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ بھی اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتا، اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں آج ہمیں نیک اعمال کی توفیق نہیں مل رہی، کیوں؟ کہ ہم طالب نہیں ہیں ملاقات کے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ دیکھیں یہ ملاقات کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی کھول کے بیان کی ہے۔ ایک منزل ہے اللہ، اور اللہ کی ملاقات ڈن ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی تڑپ ہی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کی ملاقات اور دنیا اور یہ مال و دولت اور اقتدار، اس میں ہم تڑپ رہے ہیں، ساری زندگی دنیا کی محبت میں ہم گزار دیتے ہیں، اللہ کی محبت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور بہت بڑی بد نصیبی ہوگی اگر ہم دنیا سے ایسے ہی گزر گئے۔ دنیا کی محبت میں اگر آپ گزر گئے، یہ بات میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ہم روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، لیکن ہماری کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی۔ قرآن میں یہ واقعات ہیں نا سارے۔ اور ہم یعنی ظالم جو ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم کون ہے آج؟ ظالم ہم ہیں۔ اس دن ہم لوگ انگلیاں اپنی چبا چبا کے کاٹ کاٹ کے یہ افسوس کریں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ ہم رسول کے ساتھ کوئی تعلق بنا لیتے، رسول کے راستے پر چلتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں شخص کے ساتھ دوستی کرتا ہی نہ، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے گمراہی کر دیا، جب نصیحت میرے پاس آ گئی اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ چھوڑو یار، مزے کرو، انجوائے کرو، زندگی انجوائے کرو، تھوڑی زندگی ہے، زندگی پھر نہیں آنی۔ یہ ہمارے ہاں ایک فلم بھی بن چکی ہے، زندگی پھر نہیں آنی۔ یہ ہماری دیکھیں سوچ ہماری سب کی یہی ہے، تو فلموں کے موضوعات بھی پھر یہی ملتے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو، زندگی پھر نہیں ہے، کھا لے پی لے جی لے، آپ کا بھی یہی نعرہ ہے، عیش کرو مزے کرو، اور زندگی دوبارہ تو نہیں ہے۔ اصل زندگی تو اب شروع ہوگی موت کے بعد، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنا ہے۔ بہرحال آج کے سبق میں میں نے اللہ کی ملاقات پہ بات کی ہے۔ اللہ کی ملاقات کو تو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے، انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ بھی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اللہ کی ملاقات کا جذبہ خواہش بیدار کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ اہل بن جائیں گے
اللہ کی ملاقات کا، یہاں پر سجدہ کر لیں، ایک سجدہ کریں اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، آپ کامیاب ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ محسن ہے، مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم